اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1۔ موضوعات کا جو تسلسل سورہ بقرہ سے شروع ہوا تھا، ان موضوعات کی آخری صورت سورہ المائدہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ عہد و پیمان اہل کتاب سے لیا گیا تھا، لیکن وہ جیسا کہ پچھلی صورتوں سے واضح ہوا، اس کے اہل ثابت نہ ہوئے، اس وجہ سے معزول کر دیے گئے اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی اور اس کو اپنی آخری اور مکمل شریعت کامل کا حامل بنا دیا۔ اب سورہ مائدہ میں عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری اور کامل استواری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا اور اس پر خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا اور اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ یہ ہے مراد اس صورت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہد و پیمان کو، وعدوں کو۔ یہ لفظ عقود عقد سے ہے اور یہ عہد و پیمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہر قسم کا قول، قرار، قسم اور کسی معاملے میں گواہی کی ذمہ داری سے لے کر عہد و پیمان، عہد و میثاق تک جو کچھ معاملات ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی تم نے عہد کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان تمام وعدوں کو تم پورا کرو گے۔ وحلت حلال کر دیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام چوپائے جانور۔ انعام کا لفظ عربی میں بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تصریح خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں فرما دی ہے۔ جبکہ لفظ بہیمہ کا لفظ عام ہے، اس میں انعام کی نوع کے ساتھ دوسرے چوپائے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ انعام کی طرف اس کی اضافت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور اس قبیل کے سارے ہی چوپائے، خواہ گھریلو ہوں یا وحشی ہوں یعنی جنگلی ہوں، سب اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دے دیے ہیں، سب کو حلال کر دیا ہے۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جس کی تلاوت کر دی گئی تمہارے اوپر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں کہ یہ چوپائے حرام ہیں اور ان کی حرمت کا حکم آگے آئے گا۔ وہ کون سے جانور ہیں جو حرام کر دیے ہیں، اور یہ جو جانور ہیں چوپائے انعام جسے کہا گیا ہے، ان کو حلال کر دیا گیا ہے، لیکن ایک شرط ساتھ لگا دی گئی ہے، غیر محل الصید، بغیر حلال کرتے ہوئے شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم نے احرام باندھ رکھا ہو۔ یعنی ان حرمتوں میں سب سے پہلی حرمت کا ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے انعام کے قسم کے تمام چوپائے، خواہ پالتو ہوں یا وحشی ہوں، جائز ہیں۔ پابندی کی حالت احرام میں شکار کو جائز کر لینے والے نہ بن جانا، یعنی شکار جب انسان احرام باندھ لے گا تو اس کے بعد شکار کرنا ان جانوروں کا جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی یہاں پر ایک تاکید کر دی گئی ہے کہ اس کیفیت کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہے۔ ان اللہ یحکم، یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، ما یرید، جو وہ چاہتے ہیں۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والو، اپنے رب سے اس کی شریعت کی پابندی کا جو عہد و میثاق تم نے کیا ہے وہ پورا کرنا۔ تمہارے لیے انعام کی قسم کے تمام چوپائے بجز ان کے جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ حلال ٹھہرائے گئے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا۔ آخر میں ان اللہ یحکم ما یرید فرما کر اس حکم کے امتحانی پہلو کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حکم تمہاری وفاداری کے لیے جانچ ہے۔ اس میں میخ مت نکالنا، اس پر عمل کرنے سے گریز یا فرار کی راہیں مت تلاش کرنا۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور اس کے احکام کی بے چوں چراں اطاعت ہی بندوں کے لیے سب سے بہتری کا عمل ہے۔
یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ جو احکامات امتحان کی غرض سے انسان کو دیے جاتے ہیں ان میں بندوں کی مصلحت کا پہلو مخفی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب تک یہ عقیدہ دل میں مضبوط نہ ہو کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ نے اگر کسی چیز کو کھانے کی اجازت دی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوں گی، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کھانے کے اعتبار سے، یا جن حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھلائی ہوگی۔ جس طرح یہودیوں کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع کر دیا تھا، اسی طرح مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کرنے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سے لیے گئے ہیں، اور امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔